آج کل جلاؤ گھراؤ کرنا، توڑ پھوڑ کرنا ایک فیشن بن چکا۔ 9 مئی واقعات کے فوٹیج ٹی وی چینلز پر بھی چلائی گئی۔ کور کمانڈر ہاؤسز پر گھس کر توڑ پھوڑ کی گئی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹر کورٹ اپیلوں پر سماعت کے دوران ریمارکس۔ کہا 9 مئی واقعات میں ایک گھر میں گھس کر ٹی وی سکرینز پر ڈنڈے مارے گئے۔ بنگلہ دیش میں بھی یہی کچھ ہوا، شام میں بھی لوٹ مار کی گئی۔ کیا دنیا میں کبھی کہیں کور کمانڈر ہاؤسز پر حملے ہوئے؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کسی عام شہری کے گھر گھسنا بھی جرم ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے کہ ملک میں 1973 کا آئین بنا، 18ویں ترمیم میں مارشل لا ادوار کے تمام قوانین کا جائزہ لیا گیا۔ وہ کام جو پارلیمنٹ کے کرنے کا ہے وہ سپریم کورٹ سے کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی ملٹری آفیسر آیا تو اس کے سوال کا جائزہ لیا جائے گا۔ آپ کیس کے اختیار اس سماج سے باہر نہ نکلیں۔ بھارت کی مثال دے رہے ہیں، وہاں پارلیمنٹ کے ذریعے قانون میں تبدیلی کی گئی۔ سلمان اکرم راجہ نے دلائل میں کہا کہ آرمی آفیسرز پر بھی آرٹیکل 175 کے شق 3 کا اطلاق ہونا چاہیے۔ مرکزی فیصلے میں کہا گیا کہ آرٹیکل 175 کے شق 3 سے باہر عدالتیں قائم نہیں ہو سکتی۔ آئی ایم ایف کا 6 رکنی وفد سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سمیت جوڈیشل کمیشن کے اراکین سے ملاقات۔ آئی ایم ایف وفد سپریم کورٹ سے واپس روانہ ہو گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس آئی ایم ایف وفد کو عدالتی نظام اصلاحات پر بریف کیا۔ چیف جسٹس نے ججز تقرری اور آئینی ترمیم پر بھی وفد کے سوالات کے جوابات دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایف پی ایس سی کو سی ایس ایس 2024 کے نتائج جاری کرنے سے قبل نئے امتحانات سے روکنے کی درخواست پر جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس کی سماعت کی۔ چیئرمین ایف پی ایس سی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اختر نواز ستی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کو معاملہ بھیجا گیا، آپ اپنے اینگل سے اس کو دیکھیں۔ 3761 ایسے امیدوار ہیں جو 2024 کے امتحانات میں شریک تھے، اب 2025 کے امتحانات میں بھی شریک ہیں۔ چیئرمین ایف پی ایس سی نے بتایا کہ ہم نے درخواست مسترد کر دی کیونکہ 2025 کے امتحانات کے بعد بھی درخواست گزاروں کے پاس چانس ختم نہیں ہوں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پی ایف یو جے اور اینکرز ایسوسی ایشن کی پیکا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواستوں پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کی معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ دوران سماعت پی ایف یو جے کے وکیل عمران شفیق ایڈوکیٹ نے دلائل میں کہا کہ پیکا کا قانون اتنی جلد بازی میں بنایا گیا کہ شقوں کے نمبر بھی درست درج نہیں کیے گئے۔ قانون میں اس قدر غلطیاں ہیں کہ درخواست دہندہ کی 2 تعریفیں کر دی گئی ہیں اور دونوں تعریفیں ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ آرٹیکل 19 اور 19A کی خلاف ورزی میں یہ قانون بنایا گیا۔ جسٹس انعام امین منہاس نے صدر ہائی کورٹ بار وکیل ریاست علی آزاد سے استفسار کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں، فیک نیوز کی پبلیکیشن رکنی چاہیے یا نہیں؟ اس پر ریاست علی آزاد نے کہا کہ اس میں ٹریبیونل فیصلے کے خلاف اپیل ڈائریکٹ سپریم کورٹ رکھی گئی ہے۔ صحافی کو اس کا سورس بھی بتانے کا پابند بنایا جا رہا ہے۔ صحافی سورس سے خبر لیتا ہے، اگر وہ خبر نہ لے سکے تو پھر موسم کے حالات ہی بتانے کا رہ جائے گا۔ عدالت نے استدعا کی ہے کہ پیکا ترمیمی ایکٹ کو معطل کیا جائے۔ صحافتی تنظیم کے نمائندے نے کہا کہ فیک نیوز کو سپورٹ نہیں کرتے، ہم مادر پدر آزادی کے خلاف ہیں۔ قانون آئینی حقوق اور انسانی حقوق سے متصادم نہیں ہونے چاہیے۔ جلاؤ گھراؤ اور گالم گلوچ کی سیاست کرنے والے پاکستان کے مخلص نہیں۔ کوئی اگر کہے کہ میٹرو بس کو آگ لگا دو تو اس کی بات نہیں ماننی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا طلبہ کی تقریب سے خطاب، کہا کہ ملک کے خلاف کبھی بھی کوئی اقدام نہیں اٹھانا، کسی کے سیاسی مقاصد کے لیے ایندھن نہیں بننا۔ کے پی کے بچے مجھے درخواست بھیجتے ہیں کہ ہمیں بھی لیپ ٹاپ دیں۔ کے پی کے بلوچستان آزاد کشمیر کے بچوں کو بھی الیکٹرک بائکس اور اسکالرشپس ملنی چاہیے۔ باصلاحیت بچے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ میری والدہ جب دنیا سے گئیں تو میں جیل میں تھی لیکن روئی نہیں۔ میرا عوام سے محبت کا رشتہ بہت سے لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہا۔ 2024 کے دوران کرپشن میں اضافہ، پاکستان دنیا کا 46واں کرپٹ ترین ملک بن گیا۔ 180 ممالک کی درجہ بندی میں پاکستان کا 135واں نمبر۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن پر
सेक्शन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया है। 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के साथ सेशन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 100 में से 27 हो गया। 2023 में पाकिस्तान का 180 ममालिक में 133वां नंबर था। पाकिस्तान करप्ट ममालिक में नीचे से 41वें नंबर पर था। डेनमार्क सबसे कम बदउनवान ममालिक में सरफहरिस्त, सबसे कम करप्शन वाले ममालिक में फिनलैंड दूसरे और सिंगापुर तीसरे नंबर पर। भारत करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 96वें नंबर पर है। सबसे कम करप्ट ममालिक में जनूबी सूडान, सोमालिया और वेनेजुएला सरफहरिस्त। ईरान, इराक और रूस में भी करप्शन बढ़ गई। अफगानिस्तान करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 165, बांग्लादेश 191वें नंबर पर है। जब बार एसोसिएशंस को नकद कीमत पर खरीदा जाएगा तो इंसाफ कहां होगा। 77 साल की उम्र में मुझे अटक जेल के सामने मारा पीटा गया। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती की पेशावर हाई कोर्ट में गुफ्तगू, कहा मेरी तस्दील की गई और 9 दिन तक मुझे सीटीटी में रखा गया। ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। आप इस मुल्क को कहां लेकर जा रहे हैं। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को तबाह किया जाए तो फिर मुल्क नहीं चल सकता। कराची के नौजवानों से सूबे और मुल्क का मुस्तकबिल वाबस्ता है। कराची वालों पर सिंध हुकूमत ने जुल्म ढा रखा है। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार का तकरीब से खिताब, कहा कराची के नौजवानों को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। रोजाना नया जुल्म और रुझान सामने आ रहा है। हम तो नौकरियों पर कोटा सिस्टम को रो रहे थे, अब ये प्रोफेशनल जामियात तक पहुँच गए हैं। सिंध के शहरी इलाकों में सूबाई हुकूमत का रवैया सबके सामने है। कोटा सिस्टम शहरों में रहने वालों के लिए रोजगार के दरवाजे बंद करता है। अब बातचीत इसी पार्लियामेंट में होगी और पीटीआई वाले खुद आएंगे। हमने तो मुज़ाकरात ख़त्म ही नहीं किए, इन्होंने यकतरफा फैसला किया। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी की एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा 100 बार एहतजाज करें, सारा साल करें, लेकिन कानून के दायरे में रहकर करें, वरना एहतजाज इनका हक है तो कानून नाफिज करना हमारा फ़र्ज़ है। 1 साल में पंजाब ने जितने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं इन्होंने 13 साल में भी खैबर पख्तूनख्वा में नहीं किए। बानी पीटीआई ख़त के शुरू में लिखते हैं, मेरा मुल्क मेरी फ़ौज। फैसला कर लें कि पहले बयानात इनके थे या अब इनकी आदत है पहले गले पड़ते हैं और बात ना बने तो पांव पड़ जाते हैं। बानी पीटीआई 6 और बुशरा बीवी की एक मुकदमे में अबूरी जमानत में 25 फरवरी तक तौसीया। एडिशनल सेशन जज ने जमानतों पर समाअत की। जेल हुकाम की जानिब से बानी पीटीआई की बजरिया वीडियो लिंक हाजिरी पर जवाब जमा ना कराया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इसी महीने जमानतों पर फैसला दिया जाएगा। बानी पीटीआई की बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र ना भेजने की अपील ज़मी बोस हो गई। जनवरी 2025 में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र भेजने में इजाफा। पाकिस्तानियों ने $3 अरब मुल्क भेजे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में तरसीलात ज़र $3 अरब रहीं। रवां माली साल के 7 महीनों के वर्कर्स तरसीलात 20.8